الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے وجود کا احساس کروائیے، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر محسوس نہ فرمائیں تو اسے حکم سمجھیں یا عرض سمجھیں، یہ لائٹ بند فرما دیں۔ محسوس نہ کریں تو یہ لائٹ بند فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ جزاک اللہ۔ بس یہ پیغام ہے میرا، اسی پہ گفتگو کا اختتام کروں گا کہ یہ سوچو کہ حضور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی خیال کرو کہ حضور کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ وقار اگر آپ کی توجہات ہو گئی ہوں تو دو چار باتیں اور قبول کر لیں تو پھر اختتام پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مادی کائنات کے اندر اپنے بندوں پر رحمت کا ایک وسیلہ بنایا ہے، رحمت کا ایک وسیلہ بنایا ہے، یعنی اس نے اپنے بندوں سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے ایک ذات کا انتخاب کیا ہے۔ وہ بندوں سے پیار تو کرتا ہے، لیکن بندوں کو اس بات کا احساس کروانے کے لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ایک پیارے کو پیدا کیا ہے۔ اس بات کا بندوں کو احساس کروانے کے لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس نے ایک پیارے کو پیدا کیا ہے کہ وہ پیارا دنیا میں آ کے تمہیں بتا سکے ڈرنا نہیں، رب تم سے پیار کرتا ہے، ڈرنا نہیں، رب تم سے پیار کرتا ہے۔ آج جب اس محفل سے اٹھو نا تو یہ احساس لے کے اٹھو کہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ کی توجہات ہو گئی ہیں، میں جلدی سے بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اور بندے کے پیار کا اظہار کیا نا تو مزمل بھائی جو بات آپ نے کی ہے نا، انتخاب کلام رب دیکھیے، رب نے بھی کہا کہ بندے میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن پیار کا پیمانہ یہ ہے کہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ میرے پیار کا پیمانہ اگر تمہیں دیکھنا ہو نا کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ذہن نشین رکھ کہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ سونے مولا، ماں کا پیار تو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ اللہ سونا تو سامنے بھی کوئی نہیں، تو سامنے بھی کوئی نہیں۔ ماں تو کبھی گود میں اٹھاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی تھپکی دیتی ہے، کبھی پیار کرتی ہے، کبھی اپنے آنچل میں چھپاتی ہے۔ اے مالک و مولا، تجھے تو دیکھ بھی نہیں سکتے، تجھے تو سن بھی نہیں سکتے، تجھے تو دیکھا بھی کوئی نہیں، سنا بھی کوئی نہیں۔ اے مالک و مولا، بس محمد عربی کے کہنے پہ مانا ہے تیرے پیار کا احساس کیسے ہوگا؟ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، فرمایا توجہ کرنا میری بات پر، تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے، توجہ ہو آپ کی بات پر، تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن کیا تیری ماں نے کبھی تجھے مارا بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے؟ ہاں مولا، جب اس کا کہا نہ مانو نا وہ مار بھی لیتی ہے، وہ مار بھی لیتی ہے، وہ ڈانٹ بھی لیتی ہے۔ جب اس کی بات نہ مانو نا تو مجھے مار بھی لیتی ہے، ڈانٹ بھی لیتی ہے۔ کہا اچھا یہ ہے ماں کا پیار، تو اس کی ایک نہ مانے وہ مار بھی لیتی ہے، ڈانٹ بھی لیتی ہے۔ اب میرا پیار دیکھ، تو ماں کی ایک نہ مانے وہ مارتی بھی ہے، میں دن میں تجھے 5 بار بلاتا ہوں، تو ایک بار بھی نہ آئے، نہ تجھے مارتا ہوں نہ تجھے ڈانٹتا۔
اے مالک و مولا ہمیں تو لوگوں نے ڈرا رکھا ہے، لوگوں نے ہمیں تو ڈرا رکھا ہے، ڈرا رکھا ہے اس بات سے کہ تو بڑا سخت ہے، تو بڑا سخت ہے۔ مالک و مولا ہم تو اس ڈر کے اندر جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں جہنم ہمارا ہی انتظار کر رہی ہے، ہم تو اس ڈر میں جی رہے ہیں کہ جہنم ہمارا ہی انتظار کر رہی ہے، بس جیسے فوت ہونا ہے ملا نے بتایا کہ ہم جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ مالک پتہ تو یہ چلا ہے، فرمایا پھر قرآن پڑھو۔ آپ سبحان اللہ کہہ لیں گے؟ ڈر یہ بیٹھ گیا ذہن کے اندر کہ مرتے ہی جہنم انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سنو میری بات کو، میں نے اپنا ایک نبی بھیجا کائنات میں، اپنا ایک نبی بھیجا کائنات میں، نام ہے اس کا حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نام ہے، اور 950 سال تک، کتنے سال؟ 950 سال تک تو میرا پیارا نبی صرف لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ 950 سال کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی ایک بندے نے اس کی بات نہیں مانی، کسی ایک بندے نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو پھر مولا فرمایا پڑھ قرآن۔ تو پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ مولا یہ تو تجھے نہیں مانتے، تو سب کو مار دے، سب کو عذاب دے اور سارے بندے مولا مار دے۔ جب میری بارگاہ میں یہ کلام پہنچانا تو میں نے اپنے نبی سے کہا اے نبی بندے مار دوں؟ ہاں مولا بندے مار دے۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل حضرت نوح کے پاس جا، جنت سے کھجوریں لے جا، انہیں کیا کہ کھجوریں کھاؤ اور حوصلہ کرو، انہیں کہو کہ کھجوریں کھائیں اور حوصلہ۔ مولا بات کیا ہوئی ہے؟ فرمایا نوح کہہ رہے بندے مار دے، نوح کہہ رہے ہیں کہ بندے مار دے۔ تو مولا کھجوریں کھا لی؟ جی کھا لی نوح نے کھجوریں۔ پھر میں کھجوریں کھانے کے بعد حضرت نوح نے پھر ڈیمانڈ کی کہ مولا بندے اب مار دے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے نوح تو اس طرح کر ان کھجوروں کو زمین کے اندر لگا دے، گٹھلیوں کو، یہ درخت بن جائیں گے، جب یہ درخت بن جائیں تو پھر ہم سے بات کرنا۔ بس نوح نے وہ گٹھلیاں لگا دی، وہ پکتی رہی، بنتی رہی، درخت بن گئی۔ پھر مولا فرمایا پھر نوح نے کہا مولا یہ تو درخت بن گئی ہیں، اب تو بندے مار دے۔ میں نے کہا نہیں پہلے انہیں کاٹ کے کشتی بنا لے، پہلے انہیں کاٹ کے کشتی بنا لے، پھر ہم بندے مار لیتے ہیں، حالے حوصلہ کر۔ پنجابی جی گل کر لئیے ہون تو حوصلہ کر، نوح پاک تساں حوصلہ کرو۔ ٹھیک ہے مولا جی میں تیرا حکم ہوئے، جناب نوح نے کٹیا کشتی بنا لی۔ مولا ہون تیرا کی ارادہ ہے؟ اور میں نوح ایک کام اور کر دے، آپ بندے مار چھڑ دے ہیں۔ شان عمر بھائی توجہ کرنا، بس ایک کام اور کر دے۔ مولا کرنا کی ہے؟ اور میں تھوڑی جی مٹی لے لے تے مٹی لے کے نا انہوں گن تے او دے برتن بنا لے۔ مولا میں کر چھڑ دا ماں، مٹی لے لی، برتن بن گئے۔ مولا ہون کی کرنا ہے؟ اور میں برتنوں دے وچ رنگ بھر تے سونے بڑا، پڑھتے سونے بڑا۔ مولا تیرا حکم جو ہویا اور میں انہیں کرسا۔ جناب نوح نے مٹی لئی، برتن بنائے، سونے کیتے، مولا بن گئے نے بڑی محنت نال تیرے واسطے برتن میں بنا لینے۔ اللہ فرمایا اس طرح کر سارے توڑ چھڑ۔ اگر بیٹھے ہو تو بولنا لازم ہے تم پہ۔ اللہ نے کہا یہ جو برتن تو نے بنائے ہیں سارے برتن توڑ دے۔ حضرت نوح نے ایک لمحے کے لیے سوچ کے کہا مولا توڑ چھڑا، مولا توڑ دوں برتن؟ ہاں نوح توڑ دے، اللہ تیرے واسطے بنائے نہیں۔ بیٹھے ہو تو پھر جواب دینا اللہ تیرے واسطے بنائے، اللہ بڑی محنت نال بڑے سونے بنائے نے۔ اللہ توڑ دیتا ہوں پر دل نہیں کر رہا، یہ برتن توڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ جواب قدرت آیا اور کمال کر دیا۔ نوح کمال نہیں کرتا، اپنے بنائے برتن نہیں توڑے جاتے، مجھے کہتا ہے اپنے بنائے بندے مار۔
اچھا اللہ نے نا دوسرے سارے نبی بھیجے، بندوں نے بات نہیں مانی اور نبیوں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا مولا یہ تو نہیں مانتے، انہیں مار دے، ان بندوں کو مار دے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری باری ہو گئی، تم آ گئے ہو، اب میں مصطفیٰ کو بھیجتا ہوں۔ اگر توجہ ہو تو میں تفسیر مکمل کرنا چاہتا ہوں، ذرا کون سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر مصطفیٰ کو بھیجا، وہاں اللہ کہتا تھا کہ یار حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، بندے مار لیتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی ہے اور طائف کا میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ طائف کے میدان کے اندر میرے محمد عربی کھڑے ہوئے ہیں اور کافروں نے ظلم یہ کیا ہے، جرم یہ کیا ہے کہ پتھر مارے ہیں میرے مصطفیٰ کو۔ اللہ کو شدید غصہ آیا ہے اور فرشتے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور آ کے پوچھتے ہیں مصطفیٰ اگر آپ کہیں تو ہم بندے مار دیں، مصطفیٰ آپ کہیں تو ہم بندے مار دیں۔ اب جواب کملی والے کا جب فرشتوں نے کہا آپ کہیں تو بندے مار دیں، مصطفیٰ نے کہا ٹھہرو، حوصلہ کرو۔ حوصلہ نہیں کرتے، حوصلہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کمال حوصلہ ہے محمد تیرا، کمال حوصلہ ہے آپ کا، کمال حوصلہ ہے آپ کا۔ میں نے کہا مالک و مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں نوح کی عمر 950 سال تھی لیکن امام تیرا نبی ہے۔ ارے حسن ظاہراً یوسف کا زیادہ تھا لیکن امام تیرا نبی ہے، قد آدم کا زیادہ تھا لیکن امام تیرا نبی ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے ان کو میں کہتا تھا حوصلہ کرو، یہ مجھ سے کہتا ہے مولا یہ مان جائے۔ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ فرمایا میں نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے کہ تم بس اس کے لڑ لگ جانا، تمہارا کام ہے اس تک آ جانا، پھر تمہیں بخشوانا محمد عربی کا کام ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ اچھا اس بات کو میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے 2 سے 4 باتیں اور مزید کرنی ہیں آپ سے، آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی چیز کو نقطہ امتیاز بنایا ہے اور وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر بندے کے اندر عمل کی کمی ہے تو گزارا ہو جائے گا، گزارا، لیکن اگر محبت مصطفیٰ کی کمی ہے تو گزارا۔ آپ کہیں گے حضرت جی یہ جذباتی جملہ ہے، آپ جذبات میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں، آؤ تو میں سمجھاتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ کتنی ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ اچھا جو چیز مجھے جواب دو جس طرح لی جاتی ہے اگر واپس کرنی ہو تو واپس بھی ویسے کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی دکان پر جائیں، کسی دکان پر جائیں اور وہاں سے چاول خرید کے لائیں، کیا خرید کے لائیں؟ بولیے ذرا کیا خرید کے لائیں؟ چاول خرید کے لائیں اور گھر لے کے آئیں تو آپ کو پسند نہ آئے، آپ کو پسند یا گھر والی کو پسند نہ آئے اور وہ آپ سے غصے سے کہے کہ یہ کیا لے آئے ہو، چلو جاؤ واپس کر کے آؤ، اسے واپس کر کے آؤ۔ آپ چاول اٹھائیں، رنجیدہ دل سے لے کے دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی اپنے چاول گن لے، اپنے چاول گن لے۔ وہ کہ بھئی عقل کا علاج کروا، لے کے تول کے گیا تھا، واپسی بھی تول کے ہوں گے، دیے تول کے تھے تو واپس بھی تم سے تول کے لوں گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر اپنے تول لے۔ تو پتہ یہ چلا جو چیز جیسے لی جاتی ہے ویسے ہی واپس کی جاتی ہے۔ گن کے لوگے تو واپس بھی گن کے، تول کے لوگے تو واپس بھی تول کے ہوگی۔ اب توجہ کرنا، اللہ نے ہمیں نمازیں دی ہیں گن کے، سبحان اللہ، اگر سمجھ جاؤ تو اللہ نے نمازیں دی ہیں ہمیں گن کے، روزے دی اللہ نے 30 ہمیں گن کے، حج دی اللہ نے 1 ہمیں گن کے۔ ہم مرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، حق یہ بنتا تھا، اللہ کہتا اتنی بنتی ہے گنتی پوری کرو، گنتی پوری کرو، اتنی بنتی ہے گنتی پوری کرو۔ اللہ نے کہا تولو، اللہ کہتا ہے تولو۔ میں نے کہا مالک و مولا کمال نہیں کرتا، دیتا گن کے ہے، لیتا تول کے ہے، دی گن کے ہے، لے تول کے رہا ہے۔ مولا یہ عجیب چکر ہے، اگر دی گن کے تھی تو واپس بھی گن کے لیتا۔ فرمایا تم محمد کے امتی ہو، گنتی پوری نہیں کر سکتے، گنتی تم سے پوری نہیں ہونی۔ تو پھر مولا فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تمہاری
ہماری نمازوں کو تول تول کر کہ صرف گنتی پوری کر کے آئے ہو کہ اس نمازوں کے اندر محبت مصطفیٰ کا بدل بھی لے کے آئے. فرمایا کوئی ایک پڑھ کے آؤ لیکن محبت مصطفیٰ کے وزن سے پڑھ کے آؤ, حضور کے پیار کے وزن سے پڑھ کے آؤ. تو جو ہے آپ کی بات پر. اب آپ ذی بکار اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بخشنے کے لیے ذات مصطفیٰ کو بھیجا ہے. تو جو ہے آپ کی بات پر. اگر آپ کا ذوق ہو تو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اس بات پر. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مدارج النبوہ میں نقل ہے, میرے حضور نے فرمایا بروز قیامت یعنی قیامت والے دن, قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کے عرض کریں گے اسألک نفسی, مولا آج کا دن بڑا سخت ہے, آج کا دن بڑا سخت ہے, میں آدم ہوں, انسانیت کا باپ ہوں, لیکن آج میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. اسألک نفسی, اللہ سونا تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے پھر اس کے بعد جناب ابراہیم آئیں گے, جناب ابراہیم آئیں گے جو جناب اسماعیل کے باپ ہیں. آگے کہیں گے اسألک نفسی, مولا کسی اور کی بات نہیں کرتا, تم مجھے معاف کر دے. بالترتیب نبی آتے جائیں گے. جناب عیسیٰ آئیں گے جو جناب مریم کے بیٹے ہیں, کہیں گے مولا میں مریم کا بیٹا ہوں لیکن اسألک نفسی, بات میں اپنی کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں یہ سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں آ کے یوں ہی عرض کریں گے اور پھر میں آ جاؤں گا. آقا آپ آگے کیا کہیں گے؟ سارے تو اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے, آپ کس کی بات کریں گے؟ آپ بھی اپنی بات کر دیں گے. حضور فرمایا نا میں اپنی بات نہ کروں گا, تو مولا کس کی بات کریں گے؟ فرمایا میں کہوں گا ربی حبلی امتی, اللہ میری امت کو معاف کر. اب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا تاکہ انسانیت کا بھلا ہو سکے, انسانیت کا. توجہ ہے آپ کی بات پر. ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہمیں رب بھی نہ ملتا, رب بھی نہ ملتا. رب کے ملنے کا باعث بھی ذات مصطفیٰ ہے. آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا اور آپ کے ذہن کے اندر یہ نقطہ بھی ہوگا کہ اللہ نے 750 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ کم و بیش نماز کا حکم دیا. قرآن نماز کا حکم دیا. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ. کیا کہا؟ بولیے ذرا, اقیم الصلاۃ, نماز ادا کرو, نماز بولو, نماز ادا کرو. اچھا اللہ نے بار بار یہ بات کہی کہ نماز ادا کرو. آپ پورے قرآن کو علماء سے پوچھ سکتے ہیں, پڑھ کے دیکھ لیں, 30 پاروں کے اندر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے, نماز ادا کیسے کرنی ہے. نہ اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں, عصر کی رکعتیں کتنی ہیں, فجر کی رکعتیں کتنی ہیں. اللہ نے بس اتنا کہا ہے کہ نماز ادا کرو. مالک و مولا طریقہ بھی بتا دینا کہ پڑھنی کیسے ہے, تیری بارگاہ میں جھکنا کیسے ہے, یہ بھی ارشاد فرما دینا کہ گر دل کر ہی پڑے تیرے سامنے سر جھکانے کو تو جھکانا کیسے ہے. فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا. مولا وہ کیوں؟ فرمایا یہ بھی میں نے بتا دیا تو تم سمجھو کہ اللہ کافی ہے. اگر بیٹھے ہو تو میری بات کو سمجھنا, تم سمجھو گا کہ اللہ, تو مولا پھر کریں کیا؟ فرمایا اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میری بارگاہ کے اندر جھکنا کیسے ہے تو مولا پھر کیا کرے؟ فرمایا یہ جاننے کے لیے تمہیں جا کے پہلے در مصطفیٰ پر جھکنا ہوگا, جا کے حضور کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا اور پوچھنا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے نماز پڑھنی کیسے ہے. اب جا کے حضور کی بارگاہ میں اگر پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے نماز کیسے پڑھنی ہے, تو کمال حدیث ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ پہنچے یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے نماز کیسے پڑھنی ہے, کیسے سر جھکانا ہے, تو میرے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا جب میں نماز پڑھوں نا تم مجھے دیکھتے رہنا, تم مجھے دیکھتے رہنا. تو پھر آقا فرمایا جو میں کرتا ہوں تم کرتے رہنا, میری اداؤں کو ادا کرنا تمہارا کام ہے, اسے نماز بنانا اللہ کا کام ہے.
سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اور میں میری اداؤں کو دیکھتے رہنا، جو میں کرتا ہوں تم اسے دیکھتے رہنا، اللہ تمہاری نماز قبول کر دے گا۔ اب عبدی وقار، اب یہ صرف فرمان نہیں ہے، صحابہ کا اس پہ عمل بھی ہے، صحابہ کا اس پہ عمل بھی ہے۔ میرے حضور نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، 4 رکعتیں تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی بجائے 3 پڑھائی۔ کتنی پڑھائی؟ 3 رکعتیں سرکار نے پڑھائی۔ جب 3 رکعتیں حضور نے پڑھا لی نا نماز کی، تو سرکار نے سلام پھیر دیا، تیسری پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج 3 پڑھائیاں نے، خیر ہے کہ ان 3 ہو گئیاں نے، پہلے 4 پڑھتے تھے اب 3 پڑھتے ہیں، خیر ہے معاملہ بدل گیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا آج 3 پڑھی ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ آج آپ نے 3 پڑھائی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا اور صدیق کی طرف کیا۔ اگر بیٹھے ہو تو بول لو یار، چہرہ پھیرا اور صدیق کی طرف کیا۔ صدیق سے پوچھا صدیق تو بتانا کتنی پڑھی ہیں؟ اچھا وہ صحابی جھوٹ نہیں بول رہے تھے معاذ اللہ، لیکن صدیق سے پوچھ کے حضور بتانا کیا چاہتے تھے، اگلی بات سن جواب مل جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے چہرہ صدیق کی طرف کیا اور پوچھا تو بتانا کتنی پڑھی ہے صدیق؟ صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ کالے میں کہ میں تا پڑھنا نہ ہوا گنن نہیں آتا۔ توجہ ہے تو یار بول لو میرے ساتھ، میں تو پڑھنے آتا ہوں گننے نہیں آتا۔ جب صدیق مسجد میں آ جاتا ہے، نظریں تیرے قدموں پہ جما لیتا ہے، تو 3 پڑھا دے وہ 3 پڑھ لیتا ہے، تو 4 پڑھا دے وہ 4 پڑھ لیتا ہے۔ بس تکتا ہے تیرے چہرے کو۔ حضور نے فرمایا مجھے تکتے رہو تمہاری نماز ہوتی رہے گی۔ اب ذرا اس شکل سنو، حدیث بھی بخاری کی ہے، ذرا کون سبحان اللہ، حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ کے بعد نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہو رہی تھی، حضور نماز پڑھا رہے تھے، غزوہ تک ہوئی، سرکار جماعت فرما رہے تھے، جماعت میں پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے حضور نماز پڑھاتے ہوئے مسکرائے، سرکار بولیے، حضور مسکرائے۔ نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نماز میں مسکرائے تھے، نماز کے اندر مسکرائے تھے، ایمان سے بتاؤ مجھے آپ کے ہاں کوئی بھی امام ہو، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے کھڑا ہو کے مسکرائے تو کیا پیچھے والوں کو پتا چلتا ہے؟ پیچھے والوں کو خبر ہوتی ہے کہ آگے والا مسکرا رہا ہے، تو پھر صحابہ کیسے جانتے تھے کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ ارے وہ اپنا عقیدہ بتا رہے تھے، وہ اپنا فعل بتا رہے تھے کہ ہم پڑھتے تو رب کی نماز ہے، تکتے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ پیچھے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے تھے آقا آپ مسکرائے ہیں۔ اب کریم کا جواب بھی ذرا سنو اور مزہ لو اس بات کا۔ میرے حضور نے کہا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نا، اللہ کریم نے جنگ میں لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ فرشتے بھیجے تھے۔ کیا بھیجے تھے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو بات ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا تھک گئے تو رکھو سبحان اللہ، تو اختتام ہی بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بندہ ہوئے نا کمزور تے وزن ہوئے زیادہ، وہ چک نہیں سکتا، اے انجنا بولنا نہیں نہ دی اپنی مرضی ہے، پر عاشق نبی دا تھک نہیں سکتا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ میرے حضور نے نا پیچھے چہرہ پھیرا اور سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں صحابہ فرشتے بھی تھے ہمارے ساتھ جنگ میں؟ جی آقا آپ نے پہلے حکم فرمایا کہ فرشتے بھی تھے۔ فرمایا تھے نا فرشتے؟ جی تھے۔ فرمایا جبریل لے کے آیا تھا؟ جی آقا۔ فرمایا جبریل بڑا خوش تھا، جبریل بڑا خوش تھا کہ میں نے حضور کی نوکری کی اور اچھی نوکری کی ہے، حضور کی خدمت کی ہے اور اچھی خدمت کی ہے۔ مسکرا کے جا رہا تھا کہ آج تو اللہ انعام دے گا، آج تو اللہ انعام دے گا۔ یہ بات ذہن میں لے کے جا رہا تھا کہ جب اوپر پہنچا نا تو آسمانوں کے دروازے بند تھے، آسمانوں کے دروازے بند تھے۔ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ مالک و مولا خیر ہو، میں تو انعام کے چکر میں آ رہا تھا، تو وہی بند کر چھڑے نے، نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے، خیر تو ہے اللہ،
یہ کیا ہوا، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ اللہ نے فرمایا جبریل کہاں گیا تھا؟ فرمایا حضور کی خدمت کرنے، کر آیا ہے؟ جی مولا کر آیا ہوں۔ اگلا جملہ اگر تجھے بولے میں مجبور نہ کرے تو پھر تقریر میری بنتی نہیں یہاں پہ۔ میرے حضور نے سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو گیا کہاں تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مالک و مولا گیا تھا حضور کی خدمت کرنے کے لیے، خدمت کر کے واپس آ رہا ہوں۔ فرمایا جن کے لیے گیا تھا ان سے پوچھ کے آ رہا ہے؟ جن کی خدمت کے لیے گیا تھا کیا ان سے پوچھ کے آ رہا ہے کہ جاؤں واپسی، جاؤں واپسی؟ یا اللہ وہ تو نہیں پوچھا، فرمایا پھر چل واپسی، فرمایا پھر چل واپسی۔ مولا کس لیے؟ فرمایا پوچھ کے آنا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ نوکری پوری تو نہ ہوئی اس بات پہ، جبریل واپسی آئے، حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، جبریل نے آ کے نماز میں ہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ میں جاواں؟ آقا جب تسا آنکھوں تے میں ہن جاواں؟ میرے حضور نے فرمایا میں نماز میں بول تو نہیں سکتا تھا، میں نے صرف مسکرا کے اشارہ کر دیا بھی جا۔ اگر بیٹھے ہو تو پھر حق بنتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا میں نے مسکرا کے اشارہ کر دیا کہ جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مسکرانے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ حضور کہہ رہے تھے کہ تو جا، اور ایک یہ تھی کہ حضور اس سے یہ بھی کہہ رہے تھے چاس نہیں آگی تینوں ویسے، چاس نہیں آگی تینوں ویسے، تو کہتا تھا کہ انسان ہے کیا؟ میں آج تجھے مزہ نہیں آ گیا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جا رہا تھا، لیکن یہاں ہمیں عقیدہ بھی مل گیا ہے اگر مصطفیٰ کی مرضی نہ ہو تو جو ہے آپ کی بات پر، اگر حضور کی مرضی نہ ہو تو جبریل نہیں جا سکتا۔ تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں تو بوئے بند کر لیتا ہوں اگر مصطفیٰ نہ کہے تو۔ اب آپ وقار اگر رب کو منانا ہے تو پہلے تبسم مصطفیٰ لانا ہوگا، پہلے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہوگی۔ تو اپنا عمل ایسا بنائیے کہ حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ راضی ہو جائے۔ اب آپ وقار کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، مسلک تو چار بڑے ہیں نا ہمارے، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک وہابی ہے اور ایک دیوبندی، یہ چار بڑے مسلک ہیں۔ اچھا ان کے عملوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ان کی منزل کیا ہے؟ یہ کس لیے عمل کرتے ہیں؟ جس سے مرضی پوچھ لو عمل وہ ایک چیز کے لیے کرتے ہیں، پوچھو بھی کس کے لیے کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ یعنی چاروں مسلک سوچ مختلف رکھتے ہیں لیکن منزل ایک رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ اس بات پر تو ایمان ہے نا کہ اللہ ہے، جنت کا مالک تو اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، تو ذرا اللہ سے پوچھے نا کہ مولا کسے ملے گی؟ اللہ سے پوچھ لینا مولا کسے ملے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے اچھا مجھ سے پوچھنے آئے ہو جنت کسے دوں گا؟ تو فرمایا سن لو ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں نے جنت بیچ دی ہے، جنت میں نے بیچ دی ہے۔ اختتامی بات ہے قبول کیجئے گا، جنت میں نے بیچ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں نے بیچ دی ہے۔ اے مالک و مولا کسے بیچی ہے؟ بس وہ بندے دیکھ لیں جنہیں اللہ نے بیچی ہے، جنہیں اللہ نے بیچی ہے، اور بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں نے بیچ دی ہے۔ مولا کسے بیچی ہے؟ فرمایا تم نے ڈھونڈنا ہے بندوں کو۔ جی مالک و مولا میں نے بندے ڈھونڈنے ہیں جنہیں تم نے جنت بیچی ہے۔ فرمایا پھر غور کرنا اس بات پر، یہ میرا آبائی علاقہ تو نہیں نا، میری یہاں جاگیر تو نہیں، یہ میرے نام تو نہیں نا علاقہ آپ کا گڑا موڑ کا علاقہ 84 چک آپ کا، میرا تعلق حاصل پور سے، میرا تعلق حاصل پور سے۔ شان عمر بھائی کے پاس میں آیا ہوں، محترم عدنان بھائی کے پاس میں آیا ہوں، یہ مجھے روک لے 10-15 دن کے لیے کہ یار رک جاؤ،
نہیں ادھر ہی ٹھہر جاؤ, میرا یہاں پہ اپنا گھر, میری جاگیر یہاں پہ نہیں, جہاں میری جاگیر ہے حاصل پور, میں وہاں فون کروں گا. کیا کروں گا؟ فون کروں گا کہ یار مجھے یہاں رکنا پڑ گیا ہے, یہاں پہ مجھے رکنا پڑ گیا ہے, کچھ سامان تو بھیج دو نا, کچھ سامان تو گھر سے بھیج دو. یعنی جو مالک ہو نا وہ کہیں بھی ہو اپنی جاگیر سے سامان منگوا سکتا ہے. میں نے مالک ڈھونڈ لیے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوا. میں نے مالک ڈھونڈ لیے ہیں, ویسے آپ کو احساس نہیں ہوا. مالک وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی ہو نا اپنی جاگیر سے سامان منگوا سکتا ہے, سامان منگوا سکتا ہے. پوری کائنات اس چکر میں لگی ہوئی تھی کہ جنت کا مالک کون ہے. اللہ نے کہا مالک وہ ہے جو جہاں بھی ہو نا جنت سے اپنا سامان منگوا سکتے ہیں, جنت سے اپنا سامان منگوا سکتے ہیں. میں نے کہا مولا کون ہے وہ بندے جو جنت سے اپنا سامان منگوا سکتے ہیں؟ اور میں غور نہیں کرتا, سیدہ کی بارگاہ میں آ کے جب حسن و حسین کہتے ہیں کہ ماں کل عید ہے کپڑے کہاں سے پہنے ہیں, تو ماں کہتی ہے چپ کرو ابھی جاگیر سے منگوا لیتے. توجہ ہے آپ کی بات پر؟ ابھی جاگیر سے منگوا لیتے ہیں نا کپڑے. پر میں جو ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نا کہ مولا میری جاگیر سے کپڑے بھیج دے, وہی دنیا پہ جنت کے مالک بنائے, وہی میں نے مالک بنائے ہیں دنیا کے اندر. توجہ ہو تو میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کی وقت اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جنت بیچ دی ہے. مالکوں کا پتہ کرنا ہے تم نے, مالک کسے کہتے ہیں. اب آپ اسی وقت آج کل کا دور, مزمل بھائی, شان عمر بھائی, آج کل کا دور, لوگ اٹھے تو کہنے لگے علی کے بیٹوں پہ باتیں کرنے شروع ہو گئی. علی کے بیٹوں پہ, علی کے بیٹوں پہ, علی کے باپ کے ایمان پہ شک کرنا شروع ہو گئے. معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے معاذ اللہ خطا کار, کوئی کہتا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے میں نے مالک بنائے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے بولیے ذرا, میں نے مالک بنائے ہیں. مالک و مولا سمجھائیں کیسے؟ اور میں اگر نہ سمجھے نا تو انہیں یہ کہنا, اگر یہ شک کریں تو انہیں یہ بات سمجھا دینا. مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے قیامت میں جب معراج پہ گیا, میں معراج کی رات جب میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی نا, جنت اور جہنم کی سیر کی, جب میں نے سیر کی تو میں نے یہ دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جہنم کی آگ اس کے قریب آتی ہے پر اسے جلاتی نہیں. آگ قریب ضرور آتی ہے پر جلاتی دور ہو جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے. منظر یہ تھا, میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بندہ کون ہے جسے آگ نہیں جلا رہی جہنم کی؟ تو وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یہ حاتم طائی ہے. کون ہے؟ بولیے ذرا کون ہے؟ حاتم طائی ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم میں بیٹھ کے اس کا عالم یہ تھا کہ صرف پسینہ آتا ہے اور وہ صاف کر لیتا ہے, میں نے کہا کہ حاتم طائی ہے, اللہ اسے جلاتا کیوں نہیں جہنم میں بٹھا کر بھی؟ اور میں اللہ کی مشیت یہ ہے یا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جو میری مخلوق کو پالتا رہا ہے میں اسے نہیں جلا سکتا, جو میری مخلوق کو کھلاتا رہا ہے میں اسے جلا سکتا. توجہ ہے آپ کی بات پر؟ میں علی کے باپ کا ایمان تمہیں بتانے لگا ہوں, جو میری مخلوق کو پالتا رہا ہے میں اسے جلا نہیں سکتا. میں نے کہا ملا جی کمال نہیں ہو گیا, یہ حدیث بھی پڑھ لی مان بھی لی. میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا, تیری عقل پہ ماتم نہ کروں میں. جو اللہ صرف مخلوق کو کھلانے والے کو نہیں جلاتا, وہ محمد کے پالنے والے ابو طالب کو کیسے جہنم میں ڈالتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ وہ محمد کو پالنے والے ابو طالب کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ اور اگلی بات بھی ذرا قبول کیجئے اور بات ختم کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت ابو طالب, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں, حضور سفر کر رہے ہیں. دوران سفر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ آپ تھک جائیں گے, میرے کندھوں پہ نہیں آ جاتے, آپ تھک جائیں گے میرے کندھوں پہ نہیں آ جاتے. تو سرکار نے رخ موڑا, حضور نے رخ موڑا.
سرکار نے رخ موڑ کے حضرت ابو طالب کو دیکھا، دیکھ کے پیار سے سینے سے لگا لیا، یوں جپھی ڈال لی۔ کیا ڈال لی؟ جپھی ڈال لی۔ جب جپھی ڈالی نا میرے مصطفیٰ نے، تو حضرت ابو طالب نے کہا محمد آج اتنا پیار کر رہے ہو، اتنا پیار کر رہے ہو۔ حدیث یہاں ختم ہو گئی، بات ختم ہوئی، لیکن ایک نقطہ ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اس جپھی کو ذرا ذہن میں رکھنا اور پھر حدیث سننا کہ مصطفیٰ نے جپھی کیوں ڈالی۔ جپھی ڈالنے کی وجہ یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے گھر گیا، میں نے جا کے ان سے کہا کہ انس آج کھانا نہیں کھلاتا۔ انس نے کھانا پیش کرنا چاہا تو کہا رکو یار میں ایک رومال لے کے آتا ہوں، تمہیں اس کی زیارت کروانی ہے۔ میں نے کہا کون سا رومال ہے؟ کہتا رومال وہ ہے جس سے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، اپنے ہاتھ صاف کیے تھے۔ میں نے کہا اس رومال کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا طاقت یہ ہے جب میل اسے چومتی ہے، میل اسے چومتی ہے تو میل کو اتارنے کے لیے ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل جو ہے وہ آگ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، رومال ہمیں واپس کر دیتی ہے۔ وہ رومال تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ رومال دیکھا، انہوں نے آگ میں پھینکا، میل آگ نے قبول کر لی، رومال ہمیں واپس عطا کر دیا۔ آگ نے رومال نہیں جلایا۔ میں نے انس سے سوال کیا یہ جلتا کیوں نہیں ہے؟ تو انس کہتے ہیں اسے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں، اسے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں۔ بھئی کمال نہیں ہو گیا؟ جسے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے اسے تو آگ جلا نہیں سکتی، جسے مصطفیٰ جپھی میں لے لے اس ابو طالب کو کیسے جلاتا؟ اباب دی وقار اگر کچھ لینا ہے تو ملے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے اور خاندان مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ اپنا ایمان اور عقیدہ درست کیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ حضور کے صدقے سے عطا کیا ہے، سرکار کے طفیل عطا کیا ہے، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے رحمت بنا کر اپنے مصطفیٰ کو تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ 63 سال عمر مبارک ہوئی میرے مصطفیٰ کی۔ جب عمر ہوئی نا 63 سال تو جبریل حاضر خدمت مصطفیٰ ہوا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص میرے ساتھ آیا ہے، ایک فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، آقا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کون ہے؟ کہا حضور اسرائیل ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میرے حضور نے کہا اندر لے آؤ، اندر آ گیا، سلام عرض کی، کہا مالک و مولا کے حبیب مالک نے بھیجا ہے، چلنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں جانا تو آپ کی مرضی ہے۔ اسرائیل کی یہ بات سن کے میرے حضور نے کہا میں جبریل سے مشورہ کر لوں، جبریل تو بتا جائیں یا رہنے دیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ جائیں تو آپ کی مرضی ہے پر رب نے ملنا ہے آپ سے، نہ جائیں تو آپ کی مرضی ہے پر رب نے ملنا ہے آپ سے، امتی تیرے لیے بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے حضور نے کہا ٹھیک ہے اسرائیل تو اپنا کام کر۔ اسرائیل قدمین مصطفیٰ کی جانب آیا، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حضور کو روتا دیکھ کے اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ میں چلا جاتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کام مصطفیٰ کی مرضی سے کرنا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ جب یہ بات مصطفیٰ نے سنی تو فرمایا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا۔ تو آقا پھر کس کے لیے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے مجھے پتہ ہے، مجھے خبر ہے اس بات کی، جب تو جان نکالتا ہے تو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا بالکل ہوتی ہے، آپ کو دینے کی میری اوقات ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور نے کہا میں اپنی تکلیف کی بات نہیں کرتا۔ آقا پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل تو میری ایک بات نہیں مانتا، جی یا مصطفیٰ آپ ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تو نے جتنی تکلیف میری ساری امت کو جان نکالتے ہوئے دینی ہے وہ آج مجھ محمد کو نہیں دے لیتا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور انج رحمت بن کے آئے۔ میرے حضور نے فرمایا میں دلوں میں محبتیں ڈالنے آیا، دلوں کے اندر محبتیں ڈالنے آیا ہوں۔ اب آپ ذی وقار قدر کریں مصطفیٰ کریم کی نسبت کی، حضور کی نسبت کی قدر کریں۔ قسم خدا دی بڑے نصیب آنے ہیں کہ مصطفیٰ دے کھاتے چاہ جائیں، حضور کے پلڑے میں آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، میری امت ان کے دل میں شرک نہیں آئے گا۔ تو پھر میرے حضور نے فرمایا ڈر صرف ایک بات کا ہے کہ میری امت کا حیا نہیں کرے، امتی کا حیا۔ آج آپ دیکھ لو
بھائی بھائی کا حیا کرتا ہے, بیٹا باپ کا حیا کرتا ہے. پھر حضور نے یہ پہلے کہا تھا. اب عابد وقار ایک سکا بھائی ایک مرلے کا رولا ہے, ایک سرسائی کا رولا ہے, اور ساری زندگی گزر گئی, تو نے اس سے کلام نہیں کیا, بات نہیں کی, اور پھر تو کہتا ہے غلامی رسول میں. وہ بول تو صحیح نا. میرے حضور نے کہا تھا, میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتے توڑ دیتا ہے, جو رشتے توڑ دیتا ہے. اب عابد وقار ایک سرسائی کی خاطر تو نے اپنے بھائی سے قبر جدا کر لی. امام حسن کے 17 اور بھائی ہیں, حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں, 18 بیٹے. امام حسن کا جھگڑا ہو گیا, اپنے ایک بھائی سے اختلاف ہو گیا, بات بڑھ گئی, روڑا بڑھ گیا, کچھ زیادہ بات بڑھی نا, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب ان کی سلو, بولو تو صحیح نا, سلو نہیں ہوگی. یہ بات دونوں بھائیوں کے کانوں تک پہنچی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں علی دے پتروں کی سلو نہیں ہونی. بس چھوٹے بھائی نے نا, مجھے کاغذ پکڑانا ہے, چھوٹے بھائی نے نا ایک کاغذ پکڑا, قلم پکڑی, اس نے کہا تم کہتے ہو سلو نہیں ہوگی, میں نہیں اب سلو نہیں ہوگی, بات بڑی آگے چلی گئی ہے. اس نے خط لکھا, خط کو بند کیا, کہا جا کے حسن بھائی کو دے کے آؤ. جناب حسن تک پہنچا, خط کھولا, پڑھا, بس پڑھتے ہی بند کیا اور دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ آئے, بھائی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا بھائی راضی ہیں؟ بھائی میں تو راضی ہوں. لوگ آ گئے آپ کے دروازے پر, کہنے لگے یار ہم نے سوچا تھا سلو ہو ہی نہیں سکتی, اتنی جلدی ہو گئی, اتنی جلدی ہو گئی, کیا وجہ بنی ہے؟ وجہ سن اور جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہہ دینا, پہلے وجہ سن لینا. وجہ یہ تھی, چھوٹے بھائی نے لکھا تھا کہ بھائی میں نے بابا علی سے سنا ہے جو سلو پہلے کرتا ہے جنت میں پہلے وہی جاتا ہے, جنت میں پہلے وہی جاتا ہے. تے مینو چنگا نہیں لگتا بھی چھوٹا بھرا پہلے, چھوٹا بھائی پہلے جائے. تو پھر میں میرا دل یہ کرتا ہے قیامت کا دن ہو, وڈا بھائی حسن اگے اگے ہوئے, چھوٹا بھرا ہو پیچھے پیچھے ہو. جنت جانا جی, جس جانا ساتھ چالو ذرا, جس جنت جانا ہے یہ ارادہ ہے. اگر ارادہ ہے نا تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو راضی رکھیں. اللہ میری گفتگو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العظمۃ للہ وما علینا الا البلاغ.